قربانی کیوں ہے، اس کے کیا فائدے ہیں، اس قربانی کی کیا حکمتیں ہیں، اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں اکثر اوقات جیسے ہی قربانی آتی ہے تو کچھ لبرل لوگ، دین سے بیزار لوگ قربانی سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں کہ قربانی کا جانور خریدنے سے بہتر ہے وہ پیسے کسی مسکین پر خرچ کیے جائیں، کسی بیوہ کو دے دیے جائیں، کسی یتیم بچی کا جہیز لے کر دیا جائے۔ انہیں غریب یاد آتے ہیں، حالانکہ اسی قربانی کے اندر کئی غرباء کا فائدہ ہے، بہت بڑی حکمت ہے قربانی کی۔ اب قربانی کے دن آ رہے ہیں، کئی غرباء نے جانور لے رکھے ہیں، وہ انہیں بیچیں گے، ان سے ان کا پرافٹ ہوگا، فائدہ ہوگا، اور کئی لوگ پھر خرید کر منڈیوں میں جا کر بیچیں گے، وہ سارے غریب ہی ہوتے ہیں۔ کئی لوگ پھر ٹرانسپورٹ کے ذریعے جو لے کر جاتے ہیں ان کا فائدہ ہوتا ہے، اور پھر کئی لوگ قربانی والے دن جانور قربان کر رہے ہوتے ہیں، کوئی مستری ہے، مزدور ہے، وہ سارے کسائی بنے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا فائدہ ہوتا ہے، اس میں غرباء کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ تو ایسی باتیں کرنا دین سے بیزار لوگوں کا کام ہے۔ ان کو قربانی کرتے وقت یہ غریب یاد آتے ہیں، لیکن مہنگی گاڑی جو خرید رہا ہو اس وقت غریب یاد نہیں آتے، شادیوں پر بے جا فضول خرچیاں کی جا رہی ہوں اس وقت غریب یاد نہیں آتے۔ غریب تب یاد آتے ہیں جب کوئی بندہ قربانی کر رہا ہو یا عمرے پر جا رہا ہو، حج پر جا رہا ہو، اسے اس کام سے روکنے کے لیے کہتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے تم غرباء پر خرچ کرو۔ چاہیے تو یہ تھا جب یہ پیسہ فضول کاموں میں خرچ کیا جا رہا ہوتا ہے اس وقت کہا جائے کہ یہ پیسہ غرباء میں خرچ کیا جائے۔ تو قربانی کی حکمت، پہلی حکمت یہ کہ اس سے بہت سا غرباء کا فائدہ ہوتا ہے۔ دوسری قربانی کی حکمت یہ ہے کہ قربانی قرب سے ہے۔ یہ کیوں ہے قربانی؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہے۔ قربانی کا معنی ہی قرب ہے۔ کوئی بھی چیز جسے بندہ خرچ کرے، قربان کر دے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اسے قربانی کہا جاتا ہے۔ تیسری اس میں حکمت یہ ہے، اہم ترین حکمت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو یاد کرنا ہے۔ سنت ابراہیم علیہ السلام کا احیاء ہے اس میں، کہ انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو، ان کے واقعات کو ذہن میں رکھتا ہے اور یاد کرتا ہے۔ یہ جانور تو علامتی طور پر ہے، اصل میں اس واقعے کو یاد رکھنا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ کس قدر اللہ کے فرما بردار تھے، اللہ کی اطاعت گزاری اور فرما برداری میں اپنی ساری زندگی انہوں نے بسر کر دی۔ اس واقعے کو اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ذہن میں رکھنا ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کتنی وفائیں کیں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم علیہ السلام میرے وفادار تھے۔ جو انسان اللہ کا وفادار بن جائے، وفادار بن کر دکھائے، اور اللہ سے یہ کہے کہ اللہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام تیرے وفادار تھے میں بھی تیرا وفادار ہوں، آج تو نے جانور مانگا ہے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر تو نے مجھ سے جان مانگی میں جان بھی دوں گا، تو نے مجھ سے بیٹا مانگا میں بیٹا بھی دوں گا۔ تو ان جذبات کے ساتھ جو بندہ قربانی کرے گا اس کی قربانی قبول ہے۔ اصل میں یہ حکمت یہ ہے، صرف جانور قربان کرنا مقصود نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو، ان کے واقعات کو یاد رکھنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے۔ قربانی کرنے والے کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ میں اللہ کے راستے میں کیا کیا چیزیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیا میں اپنے بیٹے کو قربان کر سکتا ہوں؟ کیا میں اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں؟ کیا میں اپنا وقت اپنے رب کو دیتا ہوں؟ اذان کی آواز آئے میں بستر چھوڑ دیتا ہوں، میں دکان بند کرتا ہوں؟ جو انسان ان جذبات کے ساتھ قربانی کرتا ہے اسی کی ہے۔ جو بندہ اذان کی آواز سن کر دکان بند نہیں کر سکتا، کاروبار نہیں چھوڑ سکتا، اپنی مجلس نہیں برخاست کرتا، وہ انسان، اس کی کیا قربانی ہے؟ صرف جانور قربان کرنے سے تو بندہ ابراہیمی نہیں بن جائے گا جب تک اس کی زندگی، اس کے جذبات ویسے نہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام کے تھے۔ اور اس میں ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ انسان کی تربیت کرنا مقصود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس جانور کی قربانی تم نے دینی ہے، فرمایا 4 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی نہیں ہوگی۔ ایسا کانا جانور جس کا کانا پن واضح ہو، ایسا جانور جو لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن واضح ہو، بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو، اور بالکل کمزور جانور۔ ان 4 قسم کے جانوروں کی قربانی آپ نے فرمایا نہیں ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب جانور خریدو تو اس کے کان اور اس کے سینگ اچھے طریقے سے چیک کرو، وہ خراب نہیں ہونے چاہیے۔ یہ خراب جانور، عیب والا جانور اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ،
میں تمہارے جانوروں کو نہیں دیکھتا، ان کے خون نہیں دیکھتا، ان کے گوشت کو نہیں دیکھتا، میں تو تمہارے دل کو دیکھتا ہوں۔ یہاں پر انسان کی تربیت یہ ہے کہ جس جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے نا، وہ بے عیب ہونا چاہیے۔ عیب والا جانور اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، عیب والی چیز اللہ کے راستے میں قبول نہیں ہوتی۔ یہ تربیت کرنا مقصود ہے کہ جانور عیب والا ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی۔ حالانکہ جانور نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ فرماتے میں نہیں دیکھتا کسی چیز کو، لیکن مقصد اور تربیت یہ ہے کہ عیب والی چیز اللہ کے راستے میں قبول نہیں ہوتی۔ قربانی کرنے والے کو بھی چاہیے کہ وہ بے عیب بن جائے۔ قربانی کے جانور میں عیب ہوگا تو قربانی نہیں ہے، اور قربانی کرنے والے کے اندر ہزاروں عیب ہوں تو کیسے چل جائے گا؟ پھر بھی نہیں چلے گا۔ قربانی کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ بھی بے عیب بن جائے۔ اگر وہ اللہ کے راستے میں مقبول بننا چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے بھی قبول کر لیں، میری نیکیاں اللہ تعالیٰ قبول کر لیں، تو اسے چاہیے کہ وہ بھی بے عیب بن جائے۔ قربانی کے جانور کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہونی چاہیے۔ انسان قربانی کا جانور خریدنے والا اپنی آنکھوں کو دیکھے کہ اس کی آنکھیں کیسی ہیں۔ قربانی کے جانور کے کان چیک کرنے والے کو چاہیے کہ اپنے کانوں کو بھی چیک کرے، اس کے کان کیسے ہیں۔ اس کے کان جھوٹ تو نہیں سنتے، غیبتیں تو نہیں سنتے، گانے تو نہیں سنتے، اس کی آنکھیں حرام تو نہیں دیکھتیں، اس کا جسم حرام تو نہیں کھاتا۔ قربانی کا جانور جس طرح بے عیب ہو، اسی طرح اپنے آپ کو بھی بے عیب بنانا چاہیے۔ یہ قربانی کی بہت بڑی حکمت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جس طرح اللہ کے فرما بردار تھے، بے عیب تھے، اپنے آپ کو بھی انسان بے عیب بنائے، اللہ کا فرما بردار بنائے۔ اور اسی طرح قربانی کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس سے اہل و عیال پر وسعت ہوتی ہے۔ انسان گھر میں گوشت لے کر آتا ہے، پکاتے ہیں، کھاتے ہیں، سارے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اور اگلی حکمت یہ ہے کہ غرباء اور مساکین، فقراء پر وسعت ہوتی ہے، وہ بھی اس خوشی کے اندر شامل ہوتے ہیں کہ انسان گوشت بانٹتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے سالہ سال گوشت نہیں کھایا ہوتا، وہ سال کے بعد وہ بھی ان کے ہاں بھی گوشت پک جاتا ہے اور وہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک حکمت اس قربانی کی یہ بھی ہے کہ جانور قربان کر کے انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے، ہمارے تابع کر دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مسخر نہ کرتے تو ہم ان جانوروں کو قربان نہ کر سکتے۔ اس پر جانور قربان کر کے انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو یہ قربانی کی حکمتیں ہیں، بہت سارے فائدے ہیں اس کے، ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قربانی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہے، سنت ابراہیم علیہ السلام کا احیاء ہے، انسان کی اس کے اندر تربیت ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہتر بنائے، بے عیب بنائے، اپنے عیوب کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ سے اپنے جو عیب ہیں، جو خامیاں، گناہ ہیں، ان کی معافی مانگے۔ اور اسی طرح اس قربانی کے اندر فقراء کا، مساکین کا، غرباء کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حکمتوں کو سمجھنے کی اور ان حکمتوں کو سمجھ کر قربانی کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔